السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج بن یوسف محمد بن قاسم اور لبنہ کے ساتھ دارالخلافہ پہنچا۔ اس نے محمد بن قاسم کو خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور بتایا کہ یہ کون ہے۔ خدا کی قسم، ابن قاسم خلیفہ نے کہا، تیرے باپ کو ہمارا خاندان کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس نے ہمارے خلافت کی آبرو پر قربانی دے دی تھی۔ وہ بہادر تھا، وفادار تھا۔ ہم امید رکھیں گے کہ تو اپنے باپ کے نقش قدم پر چلے گا۔ ابن یوسف خلیفہ نے حجاج سے کہا، اسے اپنے بھتیجے کو کسی کے مقابلے میں اتارو گے، اس لیے تو اسے ساتھ لایا ہوں۔ امیر المؤمنین حجاج نے کہا، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کسی قابل ہوا ہے یا نہیں۔ اگر ہوا ہو تو ہم اسے اس کے باپ کی جگہ دے دیں گے۔ خلیفہ نے کہا، حجاج بن یوسف حاکم اعلیٰ تھا، اس کا عہدہ اور اس کے اختیارات آج کے گورنر سے زیادہ تھے۔ اس عہدے کے مطابق خلیفہ نے اسے اپنے محل میں ٹھہرایا۔ محمد بن قاسم کو بھی محل میں ہی جگہ دے دی گئی اور لبنہ کو بیگمات میں بھیج دیا گیا تھا۔ اسی محل میں خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد المالک رہتا تھا۔ لبنہ کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی خادمہ سے کہا کہ لبنہ کو بلا لائے۔ خادمہ نے آ کر بتایا کہ لبنہ حجاج بن یوسف کے بھتیجے کے کمرے میں ہے، وہ جہاں کہیں ہے اسے یہاں پر لے آؤ۔ سلیمان نے کہا، اسے کہو سلیمان تمہیں یاد کر رہا ہے۔ خادمہ چلی گئی اور جواب لائی کہ وہ ابھی نہیں آئے گی۔ کہاں تھی وہ؟ سلیمان نے پوچھا۔ کیا کر رہی تھی؟ حاکم اعلیٰ کے بھتیجے کے پاس بیٹھی ہے۔ خادمہ نے جواب دیا، اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہی ہے۔ حجاج کے بھتیجے نے بھی کچھ کہا ہوگا۔ سلیمان نے کہا، اس نے مجھے کہا تھا کہ پھر اس کمرے میں نہ آنا۔ خادمہ نے کہا۔ سلیمان غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ اسی شام کا واقعہ ہے۔ لبنہ محل کے باغ کے ایک کونے میں چلی گئی۔ وہاں رنگا رنگ پھول تھے۔ وہ باغ کا بہت ہی خوبصورت حصہ تھا۔ لبنہ کو اچھا لگا تھا، اس لیے وہ وہاں چلی گئی۔ اسے وہاں ٹہلتے ہوئے ابھی تھوڑا سا وقت ہی گزرا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آ کر دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھ دیے۔ ہاتھ مردانہ تھے۔ لبنہ نے ہنستے ہوئے ان ہاتھوں پر ہاتھ پھیرے۔ چلو پہچان لیا۔ لبنہ نے کہا، محمد۔ اس کی آنکھوں سے دونوں ہاتھ نیچے کو سرک گئے، پھر یہ ہاتھ پیچھے ہٹ گئے۔ لبنہ نے گھوم کے دیکھا، اوہ سلیمان۔ لبنہ نے کہا، مجھے امید تھی کہ تم آؤ گے۔ تمہیں امید تھی کہ ابن قاسم آنے والا ہے۔ سلیمان نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے منہ سے اسی کا نام نکلا ہے، کیا اس کا نام لینا کوئی گناہ ہے؟ لبنہ نے کہا، لیکن کسی کو دھوکے میں رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ سلیمان نے کہا، مجھے دھوکے میں نہ رکھو لبنہ، تمہیں میرے اور ابن قاسم کے درمیان فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا۔ میں نے خلیفہ بننا ہے اور ابن قاسم میرا ملازم ہوگا۔ میں اسے سلاح سے سپاہی بنا سکتا ہوں، اسے بھکاری بنا سکتا ہوں۔ کیا دیکھا ہے تم نے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ اس کی محبت میں دھونس نہیں۔ لبنہ نے کہا، میں اسے اس وقت بھی چاہوں گی جب وہ ایک سالار ہوگا، اور جب وہ سپاہی ہوگا تو میں اسے پہلے سے زیادہ چاہوں گی، اور جب تم اسے بھیکاری بنا دو گے تو میں اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے دوں گی۔ میری محبت عہدوں اور رتبوں کی پابند نہیں ہے۔ لبنہ وہاں سے چل پڑی۔ سلیمان اس کے پیچھے لپکا اور اس کا بازو پکڑ لیا۔ اب وہ محبت کی بھیک مانگنے لگا۔ لبنہ کو بچپن کی محبت یاد دلانے لگا۔ لبنہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی اور سلیمان اسے جانے نہیں دے رہا تھا، لپک لپک کر اسے پکڑتا تھا۔ سلیمان، ایک بھاری بھرکم سی آواز آئی۔ سلیمان اور لبنہ نے ادھر دیکھا۔ پھولوں کے پیچھے حجاج بن یوسف کھڑا تھا۔ اچھا ہوا کہ میں نے خود دیکھا ہے، حجاج نے کہا، اور میں نے اپنے کانوں سنا جو تم نے کہا اور جو میری بیٹی نے کہا ہے۔ میرے عزیز، جوانی اندھی ہوتی ہے۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہوں گا کہ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یہ فیصلہ میرا ہوگا، میری بیٹی کا نہیں۔ تم جانتے ہو تمہاری عمر کا میرا اپنا بھتیجا ہے، وہ میرے بھائی کی نشانی ہے، محمد بن قاسم۔ میری بیٹی اس کی بیوی بنے گی۔ لبنہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ حجاج نے اسے اپنے ساتھ لیا اور چلا گیا۔ سلیمان وہیں کھڑا انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا وہ بتا رہا تھا کہ اس نوجوان کا خون ابل رہا ہے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کس طرح وہ حاصل کرے اور حجاج اور محمد بن قاسم کو نیچا دکھائے۔
2 دنوں بعد یوں لگتا تھا جیسے تمام تر عرب کے لوگ اس شہر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے میدانوں میں خیمے کھڑے کر رکھے تھے، جدھر نگاہ جاتی انسان، گھوڑے اور اونٹ نظر آتے تھے۔ شہر کی گلیوں اور بازاروں میں چلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ بہت ہی وسیع و عریض میدان تھا۔ انسانوں اور گھوڑوں اور اونٹوں کا یہ سمندر اس میدان کے ارد گرد سمٹ آیا تھا۔ ایک طرف ایک لمبا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر شامیانے لگے ہوئے تھے، ان کے نیچے کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ سب سے آگے ایک شاہانہ کرسی تھی جس پر خلیفہ ولید بن عبد المالک بیٹھا تھا۔ اس کے دائیں اور بائیں اس کی بیگمات بیٹھی تھیں، ان کے ساتھ حجاج بن یوسف بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی بیٹی لبنہ بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی کرسیوں پر سالار اور شہری انتظامیہ کے حاکم بیٹھے ہوئے تھے، ان میں مختلف قبیلوں کے سردار بھی تھے۔ ہزارہا تماشائی میدان کے ارد گرد زمین پر بیٹھے یا کھڑے تھے، اونٹوں اور گھوڑوں پر بھی آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ خلیفہ کے اشارے پر سالانہ مقابلوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ فوج کے دستوں کے آدمی باری باری آتے اپنے مد مقابل کو للکارتے، اور اس طرح تیغ زنی، شہ سواری وغیرہ کے مقابلے ہو رہے تھے۔ تلواروں سے لڑنے والوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور بھالے بھی تھے۔ زیادہ تر بھالے چمڑے کی بنی ہوئی تھیں۔ تیغ زنی کئی آدمی بری طرح زخمی ہوئے۔ شاہ سواری کے مقابلے بھی دلچسپ تھے۔ ہر سوار اپنے کرتب دکھاتا گزر جاتا تھا۔ پھر سواروں کی لڑائی کے مقابلے ہوئے۔ محمد بن قاسم نہ چبوترے پر، نہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے مہمانوں میں تھا، نہ دوسرے تماشائیوں میں۔ سلیمان بھی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ تماشائیوں کا داد و تحسین کا شور اتنا زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ میدان میں دوڑتے گھوڑے اور اونٹ اتنی گرد اٹھا رہے تھے کہ اس میں وہ چھپ جاتے تھے۔ میدان خالی کرو، ایک اعلان سنائی دیا۔ میدان میں کوئی نہ رہے، یہ اعلان بار بار ہوا تو میدان خالی ہو گیا۔ گرد کم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ ایک طرف سے ایک گھوڑا نکلا، اس پر مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی جو گھوڑے کی گردن سے دم تک گئی ہوئی تھی اور دائیں بائیں رکابوں سے ذرا نیچے تک لٹک رہی تھی۔ اس کا رنگ گہرا سبز تھا۔ یہ جنگی گھوڑا تھا جس کے قدموں تلے زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی پیٹھ پر ایک نوجوان سوار بیٹھا تھا۔ اس کے سر پر لوہے کی خود تھی، اس کے ہاتھ میں برچھی تھی، لیکن اس کے آگے انی نہیں تھی۔ انی کی جگہ گولا سا بنا ہوا تھا جس پر چمڑا چڑھا ہوا تھا۔ سواری کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ گھوڑا میدان میں ایک چکر میں پھر گیا۔ اس کا سوار شاہی خاندان کا لگتا تھا۔ کیا طائف کا کوئی سوار میرے مقابلے میں آنے کی جرت کرے گا؟ سوار نے بلند آواز میں للکار کر کہا۔ یہ گھوڑا سوار خلیفہ کا چھوٹا بھائی سلیمان بن عبد المالک تھا۔ اس نے طائف کا نام خاص طور پر لیا تھا۔ اس نے دراصل محمد بن قاسم کو للکارا تھا جو طائف کا رہنے والا تھا۔ تماشائیوں میں سے ایک گھوڑا نکلا۔ یہ گھوڑا بھی اعلیٰ نسل کا جنگی گھوڑا تھا اور اس کا سوار بھی نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھی تھی اور کمر سے تلوار لٹک رہی تھی۔ ابن عبد المالک، سوال للکارا، طائف کے قاسم بن یوسف کا بیٹا تیرے مقابلے میں آیا ہے۔ دونوں دور جا کر آمنے سامنے ہوئے اور ایک دوسرے کی طرف سر پر دوڑے۔ دونوں نے گولوں والی برچھی ایک دوسرے کی طرف آگے کر لی۔ برچھی مار کر مد مقابل کو گھوڑے سے گرانا تھا۔ قریب آ کر سلیمان نے برچھی ماری تو محمد بن قاسم وار بچا لے گیا۔ دور جا کر گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایک دوسری کی طرف دوڑے۔ تماشائیوں پر سناٹا طاری تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان سواروں میں ایک امیر المومنین کا بھائی ہے، دوسرے کو ابھی تک عام لوگ نہیں جانتے تھے۔ اب محمد بن قاسم نے رکابوں میں کھڑے ہو کر برچھی ماری۔ سلیمان نے بچنے کی بہت زیادہ کوشش کی لیکن برچھی اس کے پیٹ پر لگی اور وہ گھوڑے سے گرنے لگا۔ اس نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی لیکن سنبھل نہ سکا اور گھوڑے سے کود گیا۔ برچھی سے وہ زخمی نہیں ہوا تھا کیونکہ برچھی کے آگے چمڑے کا گولا تھا۔ یہ مقابلہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تلواروں کی لڑائی باقی تھی۔ محمد بن قاسم گھوڑے سے اتر آیا اور تلوار نکال لی۔ ادھر سے سلیمان تلوار نیام سے نکال کر آیا۔ قریب آ کر دونوں کی تلوار ٹکرانے لگی۔ دونوں اس طرح پینترے بدلتے اور ایک دوسرے کے وار تلواروں پر روکتے تھے کہ یہ مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم ہوتا نظر آ رہا تھا۔
ابن قاسم سلیمان نے محمد بن قاسم سے کہا، اگر تو گر پڑا یا تیری تلوار گر پڑی تو میں تلوار تیرے سینے میں اتار دوں گا۔ سلیمان رکابت کی آگ میں جل رہا تھا، کھیل کھیل میں وہ محمد بن قاسم کو قتل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچانک محمد بن قاسم نے سلیمان پر بڑی تیزی سے وار کرنے شروع کر دیے۔ سلیمان کی گھبراہٹ صاف نظر آ رہی تھی اور وہ اب وار صرف روک رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے وار کرنے کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ اس کا ایک وار ایسا پڑا کہ سلیمان کی تلوار پر روک تو لیا، لیکن اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر دور جا پڑی۔ وہ اپنی طرف لپکا، لیکن محمد بن قاسم نے اسے تلوار نہ اٹھانے دی۔ سلیمان خالی ہاتھ تھا۔ محمد بن قاسم نے ایک دو وار کیے تو سلیمان پیچھے ہٹتے گر پڑا۔ محمد بن قاسم نے اپنا ایک پاؤں اس کے سینے پر رکھ کر تلوار کی نوک اس کی شہرک پر رکھ دی۔ ہاتھ روک لے محمد، حجاج نے گرج کر کہا، میں تجھے زندہ رہنے دیتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، بنو ثقیف کی قسم، تو پھر کبھی طائف کی غیرت کو نہیں للکارے گا۔ میں زندہ رہا تو تیرے جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ سلیمان نے اٹھ کر کہا۔ سلیمان بن عبد المالک کی یہ الفاظ محض کھوکھلی دھمکی نہیں تھے، یہ اس کا عہد تھا، اور اس عہد نے ہندوستان کی تاریخ بدل ڈالی۔ 700 عیسوی 18 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام دہر تھا تخت نشین ہوا۔ اس وقت سندھ کا راجا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجا کی راجدھانی برہمن آباد تھی۔ اس راجا کا نام راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے تخت پر راجا دہر کے چھوٹے بھائی دہر نے قبضہ کر لیا۔ اس سے راجا دہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا ہے۔ راجا دہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے۔ راجا دہر کی رانی جس کا نام مائی تھا، ہرنوں کی شکار کو نکلی۔ اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے۔ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا شکار کھیلا جاتا تھا۔ اس کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا اور سر پر دوڑتے گھوڑے پر تیر چلائے جاتے تھے۔ مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی۔ 1 ہی سال پہلے راجا دہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی۔ وہ خوبصورت تھی، جوان تھی اور ہرن کے شکار کی دل دادا تھی۔ شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس روز وہ گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رتھ پر شکار کھیلنے نکلی۔ رتھ بان محل کا ایک آدمی تھا جو میدان جنگ میں رتھ دوڑانے اور لڑانے کا ماہر تھا۔ انہیں 4-5 ہرن نظر آئے۔ مائی رانی کے کہنے پر رتھ بان نے رتھ دوڑا دی۔ ہرن بھاگ اٹھے۔ رتھ کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجا کے استبل کے گھوڑے تھے، بہت ہی تیز دوڑتے تھے۔ ایک ہرن دوسرے سے الگ ہو گیا۔ مائی رانی نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ زمین کہیں ریتلی اور کہیں پکی تھی، آگے چٹانیں تھیں اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں۔ ہرن ان میں چلا گیا۔ ہرن دوڑ نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا۔ ایک چوکڑی بھر کر جب زمین سے اٹھتا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے۔ رتھ کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا۔ وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے تھے، لیکن سب ہی رن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے۔ رتھ بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی۔ وہاں زمین ہموار نہیں تھی، رتھ اچھلتی تھی۔ مائی رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی۔ ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑتا چلا جا رہا تھا، اور یہ گلیاں مڑتی تھیں۔ رانی نے تعاقب جاری رکھا۔ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا، لیکن رتھ بان اپنے کام کا ماہر تھا۔ رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائے، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رتھ سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا۔